السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین کرام، تیسری چیز جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنی ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ سے مانگتے رہیں، جو مانگنا ہے مانگتے رہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے مانگیں، دعا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جی ہاں، آپ دعا کبھی نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے بہت بڑی آفتوں کو اور مصیبتوں کو ٹال دے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت کے اندر آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر نہ ہی اللہ کے ذکر کو چھوڑیں، نہ ہی شکر کو چھوڑے، اور نہ ہی دعا کو چھوڑے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو زندگی میں کبھی بھی نہ چھوڑے وہ ہے استغفار۔ جی ہاں، آج کل ہم اور آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں میں استغفار کروں، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، جبکہ انسان ہی گناہوں کا پتلا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم استغفار کیا کریں؟ استغفار کو لازم پکڑیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے وہ عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ آج کیسی کیسی عذاب زمین کے اوپر ہے، لہٰذا اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کو لازم پکڑے، کبھی نہ چھوڑے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر برکت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی کے اندر برکت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی بہت ساری مال و دولت ملے، تو پھر استغفار کو لازم پکڑیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے رہا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو وہ تمہیں ایک لمبی مدت تک کے لیے، ایک وقت مقررہ تک کے لیے تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اچھا سامان زندگی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین رزق بھی دیتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے، یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ اور سورہ نوح کے اندر تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی استغفار کو لازم پکڑیں گے، اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ میں تمہیں مال اور دولت سے نوازوں گا، اولاد بھی عطا کروں گا۔ تو اگر آپ اولاد کو لے کر کے پریشان ہیں تو آپ استغفار کریں، اگر مال کو لے کر کے پریشان ہیں تو استغفار کریں، لیکن اپنی زندگی میں استغفار نہ چھوڑیں اور ان 4 چیزوں کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔